وہ جنگ نہیں کر رہا، معجزے دکھا رہا ہے۔ وہ بن باپ کا نہ جانے کون سا شیر کا دل رکھتا ہے۔ 7 محرم کے دن جب نہر فرات کا پانی حضرت امام حسین اور ان کے خیمے والوں کے لیے بند کر دیا گیا تو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ تمام وفادار جوان تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے ایک نہر فرات کے۔ لیکن اس نہر فرات پر بھی یزیدی سپاہیوں کا پہرا لگ گیا۔ عراق کی اس گرم تپتی ریت پر بھوک اور پیاس کی شدت سے تمام خیمے والوں کی زندگی بے حال ہو گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بھوک اور پیاس کی شدت ایسے طاری ہوتی کہ بچے بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تو پھر پانی پانی پکارا کرتے تھے، اور آخرکار اسی بے قراری کے عالم میں 10 محرم کا دن آ گیا۔ حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بہت بڑی فوج تھی، وہیں دوسری طرف حضرت امام حسین کے صرف 72 وفادار لوگ تھے۔ جنگ ہوتی رہی اور ایک ایک کر کے حضرت امام حسین کے وفادار بہادر شہید ہوتے رہے۔ حالانکہ اب وقت آ چکا تھا ایک ایسے کمسن نوجوان کی شہادت کا جو ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول تھے، جن کی خوبصورتی دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا۔ عمر ان کی 19 سال تھی اور ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام قاسم تھے۔ حضرت قاسم حضرت امام حسین کی خدمت میں دست بدستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، یعنی تم میرے بھائی کی میرے پاس امانت ہو۔ میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ حضرت امام قاسم نے عرض کیا، اے چچا جان، آپ مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی شہادت سے محروم نہ کیجیے، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے۔ اس طرح جب حضرت امام قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پھر جنگ کے لیے میدان جنگ میں رخصت کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے تھے۔ حضرت امام قاسم شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیج دو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان کے جس کا نام ارزق تھا، اس سے کہا کہ تم اس کے مقابلے میں جاؤ، لیکن اس پہلوان نے حضرت قاسم سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا ہے اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس پہلوان نے کہا، میں اس بچے کے مقابلے میں ہرگز نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک بیٹے کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیتا ہوں، وہ ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ اس پہلوان نے اپنے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار ہاتھ میں تھامے اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا۔ میدان جنگ میں پہنچتے ہی اس نے حضرت قاسم پر وار کیا۔ حضرت امام قاسم نے اس کے بار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا میدان جنگ میں آ گیا۔ حضرت امام قاسم نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی غیظ و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا اور حضرت امام قاسم کو گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ میں تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہی آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کا چوتھا بیٹا شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت امام قاسم پر حملہ ور ہوا۔
آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھنا چاہا لیکن تب تک حضرت امام قاسم نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ ہاشمی خاندان کے ایک بہادر نے چند منٹوں میں ہی ارزق کے چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کر کے اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ چاروں بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ وہ پہلوان غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ پہلے اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے مقابلے کے لیے وہ بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا وہ میدان جنگ میں آ کر حضرت امام قاسم کو للکارنے لگا۔ بولا، اے لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ حضرت امام قاسم نے فرمایا، اے ارزق ہوش میں آ جا، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن ابھی تو نے ہاشمی خاندان کے بہادروں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزو کی یہ تانا سن کر اور بھی زیادہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً حضرت امام قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ حضرت امام قاسم نے اس کے بار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو کھالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزے بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ جب حضرت امام قاسم کے ہاتھ میں اس نے اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو ارزق غصے سے بفر گیا۔ وہ حضرت امام قاسم پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آپ نے فرمایا، اے ارزق، ہم تو تجھے نہایت تجربے کار اور بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی ہے کہ گھوڑے کی جین کسنے کا سلیقہ بھی نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی جین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور بار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر فوراً سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، اے چاچا جان، پیاس پیاس، اے چاچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر شیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت امام قاسم پھر میدان جنگ کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے اپنی فوج سے کہا کہ اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں تنہا کوئی نہ جاؤ بلکہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ یزیدی فوج نے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کوئی آپ کے آگے سے وار کرتا ہے، کوئی آپ کے پیچھے سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں سے وار کرتا ہے تو کوئی بائیں سے وار کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے اور آخر میں شیش بن شاد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور پکارا، اے چاچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت امام حسین اپنے بھتیجے کی آواز سن کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور ہے، آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ زبانی خواب کی سی بات ہے دنیا فانی میں، مگر یہ بات کس کو یاد رہتی ہے زبانی میں۔ لیکن زبانی کی اس دہلیز پر قدم رکھتے ہی حضرت امام قاسم نے راہ حق میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔